بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ہیلپر، میں ہوں محمد اعجاز۔ آج ہم بات کریں گے عشر پر۔ فصلیں آ گئی ہیں تو اس حوالے سے عشر جو ہے یہ ایک بہت اہم رکن ہے، اور عشر ہماری فصلوں میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ غرباء مساکین کا حصہ ہے جسے نکالنا لازمی ہے۔ فصلیں دو قسم کی ہیں، ایک برانی ہے جو بارشوں سے پکتی ہے، دوسری جسے ہم نہری پانی یا ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں۔ اور جو برانی فصل ہے اس پہ عشر ہے 10واں حصہ، لیکن جو فصل ہم نہری پانی لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں اس پہ 20واں حصہ ہے۔ تو ہم بات کریں گے اپنی جو زیادہ تر فصلیں ہم جو نہری پانی پہ لگاتے ہیں اس پر۔ ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں کم و بیش اوسطاً ان کا جو رقبہ بنتا ہے نا وہ 50 مربع بنتا ہے پر گاؤں، کسی کا تھوڑا کم ہے کسی کا زیادہ ہے۔ 50 مربع کا مطلب ہے 1250 ایکڑ، اور 1250 ایکڑ میں سے آپ 200 سے 250 ایکڑ وہ نکال دیں جس پہ ہر گاؤں میں چارہ لگا ہوتا ہے جانوروں کے لیے، تقریباً اتنا ہی ہے۔ ہر گاؤں میں کم سے کم 1000 ایکڑ پہ گندم کاشت کی جاتی ہے، اور یہاں پر الحمدللہ جو منیمم یا کم سے کم جو ایوریج ہے وہ 40 من ہے پر ایکڑ۔ ایک گاؤں کا اگر تخمینہ لگائیں تو 1000 ایکڑ میں سے 40,000 من ہماری گندم ہوتی ہے۔ 1000 ایکڑ کی جو اوسط پیداوار ہے وہ 40,000 من ہے، اور ایک گاؤں کا اگر آپ 40,000 من کا عشر لگائیں تو صرف 2000 من بنتا ہے۔ 40,000 من سے صرف 2000 من عشر ہے، اور وہ عشر اگر ہر ذمہ دار صحیح طریقے سے نکال دے تو 2000 من کی بہت زیادہ رقم الحمدللہ بنتی ہے، جس سے آپ اگر آپ کے گاؤں میں 50 گھر بھی ایسے ہیں جن کو آپ نے ایک سال کی گندم دینی ہے تو آپ 40 من پر گھر وہ گندم دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں میں 50 یا 40 گھر مستحق ہوں۔ الحمدللہ سب لوگ اپنا کما کے کھا لیتے ہیں۔ 10 سے 12 گھر ہر گاؤں میں ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشر کو اگر آپ ان 10 گھروں میں دینا چاہیں نا تو اس کی تقسیم یہ بنتی ہے کہ آپ پر گھر 40 من گندم دے دیں اور پورے سال کا راشن لے کے دے دیں، تب بھی اس عشر سے پیسے بچتے ہیں۔ اگر آپ 40 من گندم دیتے ہیں نا 10 گھروں میں 400 من گندم جاتی ہے، 1600 من جو گندم بچتی ہے نا، 1600 من جو گندم بچتی ہے اس کا جو رقم ہے اس حساب سے 3900 روپے من ہے۔ اب 1600 من گندم کی جو رقم بنتی ہے وہ 62,40,000 روپے بنتی ہے۔ اس میں سے اگر آپ ان گھروں کو 10 گھروں کو اگر راشن بھی 2-3 لاکھ کا بھی راشن لے کے دے دیں تو ان کے سال کے لیے کافی ہے۔ پر منتھ اگر آپ ان کو 15,000 کا راشن دے دیں تب بھی اس میں سے اتنے پیسے بچتے ہیں کہ آپ اپنے گاؤں کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا کام کر سکتے ہیں، گاؤں سے باہر جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو عشر ہے اس پہ میرے ذمہ دار بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیں میرے بھائی۔ ایک گاؤں سے آج کل جو حالات ہیں بڑی مشکل سے 150-200 من عشر نکلتا ہے پورے گاؤں سے۔ اگر یہ پورا عشر آپ نکالیں، آپ اپنے گاؤں میں دے کر لوگوں کو باہر بھی دے سکتے ہیں، کسی گاؤں میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اور یہ جو عشر ہے یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہے، یہ نکالنا ضروری ہے، اس میں معافی نہیں ہے۔ آپ اپنا عشر نکالیں گے، اپنی فصل کو پاک کریں گے، اپنے رزق کو پاک کریں گے۔ یہ جو عشر کا حصہ ہے یہ نکالنا بہت ضروری ہے، اور میری ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہے کہ دن رات محنت کر کے، سردیوں میں آپ جاتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے، لیکن اس ساری محنت کے بعد آپ اپنی روزی حرام نہ کریں خدا را۔ اس میں سے اللہ کا جو حصہ ہے وہ نکالیں ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں۔ وہ حصہ آپ نکالیں گے تو وہ لوگ کھانا کھا سکیں گے جو آج کل ہمارے ملک میں خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو مار کے خود مر رہے ہیں اس بھوک کی وجہ سے۔ اور اس بھوک کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو گئی ہے آپ اپنا صرف ایک فصل کے عشر کی میں بات کر رہا ہوں، صرف گندم کی۔ اگر ہم کپاس کے عشر پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ادھر جاتے ہیں تو اس کا اس سے زیادہ بننا ہے۔ یہ ایک سال میں صرف ایک عشر کی بات ہو رہی ہے، ہر فصل پہ عشر ہے۔ ہماری 2 فصلیں ہیں روٹین میں، دونوں فصلوں پہ بات کریں تو یہ اس سے دوگنا کیا میرا خیال ہے کہ 3 گنا زیادہ بن جائے گا۔ اور اس کا حساب لگا لیں کہ آپ کتنے لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے عشر سے ہی
روزگار دے سکتے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے مال سے یہ عشر لازمی نکالیں. ذمہ دار بھائی جو دن رات حلال رزق کمانے کے لیے اپنے آپ کو جو اتنی زیادہ مشقت میں ڈالتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں, پھر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کرتے ہیں, تو یہ جو اللہ کا حصہ ہے اسے نکال کر اپنے رزق کو, اپنی فصل کو پاک کریں, اور یہ لازمی جو ہے عشر نکالیں اور غریبوں مسکینوں کو یہ حصہ ضرور دیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ عشر اور جب آپ نکالیں گے اپنی فصل تو اس سے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. یہ ناگہانی جو آفتیں ہم پہ آ رہی ہیں نا, یہ بے ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, مختلف قسم کے مسائل ہیں, یہ ہم سے ٹل جائیں گے. یہ عشر نکالیں گے تو ہم ان سے بچ جائیں گے. دوسری ایک مثال میں آپ کو دینے لگا تھا کہ فرض کریں ہم بازار جاتے ہیں, بازار سے ہم کوئی بھی پھل خریدتے ہیں. فرض کریں ہم نے تربوز لیا, آپ نے بازار سے 5 کلو کا ایک تربوز لیا, آپ اسے گھر لے کے جاتے ہیں, تو آپ اس میں سے کتنا کھاتے ہیں؟ 2.5 کلو. 2.5 کلو کے آپ نے پیسے دیے ہیں لیکن وہ ضائع ہو گیا. عشر تو ضائع نہیں ہوگا, وہ تو آپ کے مال میں برکت ڈالے گا, آپ کا مال پاک کرے گا بھائی. اور ڈیلی کوئی بھی آپ لے لیں, آپ خربوزہ لے کے جاتے ہیں اس میں سے بھی کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے. سیب, کوئی بھی آپ فروٹ لے کے جاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے, لیکن آپ اس کے پیسے دیتے ہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اور بھائی میرے اس کو اس حساب سے دیکھیں کہ اللہ کا آپ حصہ نکالیں گے اس میں تو برکت ڈلنی ہے. یہ چیزیں تو ضائع ہوتی ہیں, یہ ہم ہنستے کھیلتے ضائع کر دیتے ہیں, لیکن جس سے ہمیں فائدہ ہونا ہے, جس سے لوگوں کا فائدہ ہونا ہے, اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. میری تمام ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہے, اور جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گاؤں میں ذمہ داروں کو اویئرنیس دیں, ان کو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اپنے مال کو پاک کریں, وہ اللہ کی راہ میں یہ عشر نکالیں. فصل اب آ گئی ہے, سب بھائی اس کا عشر نکالیں, اور اپنے ارد گرد سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحق ہے, اس کے لیے اس کو دیں. مطلب جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحق ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے. پھر آپ اپنے محلے میں دیکھیں, اس کے بعد اپنے پورے گاؤں میں دیکھیں, گاؤں کے بعد آپ اس سے باہر نکلیں. ہمارے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں, پہلے یہاں کے لوگوں کا حق ہے ان کو دیں, اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ سوچیں. جتنا عشر ہے یہ نکل آئے تو ہم اپنے علاقے کے باہر کے لوگوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں, ان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ عشر نکالیں, اپنے مال کو پاک کریں, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو عشر نکال کے اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اپنا مال بھی حلال کریں, اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلائیں. جزاک اللہ.